بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں سرفراز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم سرفراز یوٹیوب چینل۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے تو ہیں نا آپ؟ آج بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور کچھ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن تاخیر کیوں ہوئی؟ یقیناً کچھ نہ کچھ وجوہات رہی ہوں گی۔ تاخیر کی وجوہات پر کسی اور پروگرام میں بات کریں گے۔ آج میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج 18 نومبر سن 2021 ہے۔ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے یعنی 18 نومبر سن 2020 میں ملتان اور دنیائے قانون و سیاست کی ایک عظیم اور نامور شخصیت مولوی محمد سلطان عالم انصاری اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، یعنی آج ان کی برسی ہے۔ مولوی سلطان عالم انصاری ملک کی ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ آپ نے زندگی کے ہر میدان میں نہ صرف یہ کہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے، بلکہ بہت ہی کامیاب زندگی گزار کے خداوند کریم کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ نے ملک کی تعمیر و ترقی، ملتان کی تعمیر و ترقی میں جو کردار ادا کیا وہ ہم کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ یہ سب کچھ انہیں اپنے آبا سے ورثے میں ملا تھا۔ آپ کے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان میں جو کردار ادا کیا اور پاکستان کے حصول میں جو قربانیاں دیں، یہ انہی کا ثمر ہے کہ آج ہم آزادی کے سانس لے رہے ہیں۔ اپنی انہی اسلاف کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولوی محمد سلطان عالم انصاری نے ایک بھرپور زندگی بسر کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو رہتی دنیا تک زندہ رہتے ہیں اور زمانہ انہیں ان کے انہی قربانیوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ یاد کرتا ہے زمانہ انہیں انسانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہیں انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہیں انسانوں کو۔ مولوی محمد سلطان عالم انصاری مرحوم و مغفور کے ساتھ میری محبت ایک طویل عرصے پر محیط ہے۔ ان کی شفقت مجھے ہمیشہ حاصل رہی۔ ان کی ذات پر بات کرنا میرے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ میں ان کے زندگی کے ہر گوشے سے بخوبی واقف ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ ہی کے خاندان کے کسی فرد کو ہم زحمت دیں، تو آج پھر میں کینیڈا گیا۔ کینیڈا میں محترمہ نگہت رفیع ایڈوکیٹ قیام پذیر ہیں، اپنے پورے خاندان کے ہمراہ۔ ان سے گزارش کی کہ ذرا مولوی سلطان عالم انصاری صاحب کی زندگی کی کچھ یادیں اور باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سلطان عالم ایک انتہائی جفاکش انسان تھے۔ اپنے پیشے وکالت سے منسوب تھے اور اپنے پیشے سے انتہائی مخلص اور محنت کرنے والے انسان تھے۔ میں نے مولوی صاحب کو جب انہوں نے اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد، اس وقت انہوں نے لاء کا ایگزام پاس کیا تھا، اور ان کو میں نے پریکٹس کرتے ہوئے جب دیکھا، میں نے کہانیاں سنی، میں بہت چھوٹی تھی لیکن میں دیکھتی تھی۔ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن،
آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرا بچپن کسی بھول نہ دے کوئی۔ میں نے مولوی صاحب کو اس طرح محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کو اپنے پروفیشن میں جگہ بنانے کے لیے، اپنی پروفیشن میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ کس طرح سے میں اپنی پروفیشن میں اسٹیبل ہوں اور اس کے اندر کام کروں، محنت اور جفاکشی کے ساتھ میں نے ان کو لاہور ہائی کورٹ بار میں اگر ان کا صبح کو کیس لگا ہوا ہوتا تھا تو میں نے ان کو رات کو ہائی کورٹ کے چیمبرز میں، ڈسٹرکٹ کورٹ لاہور کے چیمبرز میں نے یہ بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ رات کو کیس کی تیاری کے لیے اتنی دیر ہو جایا کرتی تھی کہ وہاں سے پھر گھر پہنچنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، تو وہ وہیں چیمبر کی سیٹ پر سو جایا کرتے تھے۔ تو جس شخص نے اپنی زندگی کا سفر کا آغاز اس انداز سے کیا ہو، اس کے لیے محنت کرنا، خلوص کے ساتھ اپنی پروفیشن اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانا کتنا مشکل اور کتنا اہم ہوگا۔ مولوی صاحب کی زندگی مختصراً میں یہی بتا سکتی ہوں کہ وہ انتہائی محنتی اور مخلص، سچے، کھرے اور صاف انسان تھے۔ غلطیاں بھی ہوتی تھیں، ان کے ڈیسیژنز غلط بھی ہوتے تھے، لیکن اپنی غلطیوں کو ماننا اور پھر اس کو دوبارہ نہ دہرانا اور پھر اس کا سدباب کرنا کہ اس غلطی کی وجہ سے اگر کسی کو نقصان پہنچ گیا تو اس کے نقصان کو میں کس طریقے سے پورا کر سکتا ہوں اپنی ذات کے ذریعے، وہ ہمیشہ ایسا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب وہ بائنڈنگ فورس تھی ہمارے خاندان کی، انصاری خاندان کی۔ انہوں نے پورے خاندان کو بند مٹھی کی طرح جوڑ کے رکھا۔ آج میں اس کمی کو محسوس کرتی ہوں۔ مولوی صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، میں اس کمی کو محسوس کرتی ہوں۔ مولوی صاحب نے ہماری پوری خاندان کو اور پھر اس کے بعد آنے والی جنریشن کو عملی طور پر بھی اور خیالی اور سوچ کے اعتبار سے جو اپروچ، جو نظریہ دیا، الحمدللہ آج ہماری ینگ جنریشن اسی نظریے کے تحت، اسی سوچ کے تحت آگے کام کر رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام کر اور اللہ کے خوف کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر یہ ہدایات اور یہ تمام تاکید اور تمام انسٹرکشنز جو ہمیں ملی وہ مولوی صاحب کی طرف سے ملی۔ مولوی صاحب کا ایک بیان جو انہوں نے میرے بچوں کی کامیابی پر ہم پورے خاندان کے لیے جو ایک میسیج دیا، وہ آپ اس پروگرام میں سنیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بطور بزرگ مولوی صاحب نے کس طرح سے ہم لوگوں کو راستہ دکھایا، صراط المستقیم پہ چلنے کی تنبیہ کی، اور ہم بطور امانت ان کے ان الفاظ کو آج اپنے ساتھ لیے چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ انہی لائنز پر ہم اپنے خاندان کو لے کر چلیں جس پر مولوی صاحب چاہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بہنوں اور بچوں، بیرسٹر وجاہت فیضان، برخوردار فہد فیضان، السلام علیکم۔ آج کی اس پروقار فیملی تقریب میں میں خود تو شریک نہیں ہو سکا، لیکن میں اس پیغام کے ذریعے آپ کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ سورہ ملک کی چند آیات کی تلاوت میرے لیے باعث افتخار ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
وهو العزیز الغفور. اس آیت مبارکہ میں مکمل فلسفہ حیات بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کے قبضہ میں ہے مکمل کائنات، اور وہی قادر ہے ہر چیز پر، اور اسی نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ مخلوق کی بروز قیامت جانچ پڑتال ہو سکے، اور وہی عزت والا ہے اور بخشش کرنے والا. میرے دوستو، خصوصاً بیرسٹر صاحب، آج آپ کو ہمارے خاندان کا اعلیٰ ترین ٹائٹل مولوی سے نوازا جا رہا ہے، جو کہ ہندوستان میں اسلام کے فروغ کے لیے بے تگ و دو کرنے کے نتیجہ میں اہل ہندوستان اور مغلیہ خاندان کے شہنشاہوں نے ہمارے بزرگوں کو صدیوں قبل عطا کیا. ہمارے خاندان کی ہر نسل کا بڑا صاحبزادہ اس خطاب کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ صاحب علم ہو، باکردار ہو اور احکام شریعت کی پیروی کرتا ہو. آپ میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں، چنانچہ آپ مولوی محمد فیضان ہمارے بزرگ کے وارث کی حیثیت سے اس اعلیٰ خطاب کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. اس خطاب کا تقاضا ہے کہ فلسفہ اسلام، جس کا تذکرہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں، آپ نہایت دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی اپنا ضابطہ حیات بنا لیں. مجھے یقین ہے کہ آپ اس معیار پر پورا اتریں گے. آپ اور برخوردار فہد فیضان نے بے حد اعلیٰ کامیابییں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اپنے والدین کی دعاؤں، سرپرستی اور ہر قسم کے تعاون کے نتیجہ میں حاصل کی ہیں. اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ان دونوں کا احترام کریں اور ہر طرح ان کو خوش رکھیں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے والد محترم رفیع الزمان اور والدہ بیگم رفیع الزمان کے لیے ہر دم یہ دعا پڑھیں اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ان دونوں کے دلوں کو رنجیدہ کرے یا دکھی کرے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے رب ہمارے، بخش دے مجھے، میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بروز حساب. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو باعمل اور باکردار مسلمان بنائے. اللہ حافظ. اسی طرح مولوی صاحب عملی طور پر اگر میں ان کی کاوشوں کو اور ان کی شخصیت کا جائزہ لوں تو 4 دفعہ وہ ملتان ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، اور انہوں نے ملتان ہائی کورٹ بار کے لیے، لیڈیز لائرز کے لیے جتنی پروگریسو پروجیکٹس بنائے اور پازیٹیولی انہوں نے کام کیا ملتان بار کے لیے، اس کا ثانی کوئی نہیں. اسی طرح ملتان میں تعلیمی میدان میں اگر میں دیکھوں تو علی گڑھ اسکول جو ہے، جو کہ اب کالج کا درجہ حاصل کر چکا ہے، وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملتان کی سرزمین پر موجود ہے. تو یہ جو ٹائم پیریڈ تھا جو کہ علی گڑھ کالج کا، علی گڑھ اسکول کا شاندار گولڈن اور پروگریسو پیریڈ تھا یہ، تو وہ ایک منہ بولتا ثبوت پروجیکٹ وہاں پر موجود ہے ملتان کی سرزمین پر. MCC ملتان کرکٹ کلب، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں سے کتنے، اس کلب سے کتنے شاندار ستارے نیشنل ٹیم کو دیے گئے، اور وہاں پر کس طریقے سے اس گیم کو پروموٹ کیا گیا. اسی طرح ادب کے میدان میں آئیں تو حریم فن ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جس کی سرپرستی مولوی صاحب نے کی، اور وہاں سے تمام شعراء، رائٹرز کے لیے ہر ممکن کوشش کی انہوں نے کہ وہ ان کو سہولیات میسر کی جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ معاشرے کے لیے، ملتان شہر کے لیے لکھائی کے میدان میں خدمات سر انجام دے سکے. سماجی خدمات میں دیکھ لیں تو انہوں نے بہت سے ٹرسٹ، بہت سی آرگنائزیشن، سوشل آرگنائزیشنز کی سرپرستی کی اور اس میں کام بھی کیے. گورنمنٹ کے لیول پہ دیکھیں، جب بطور MP وہ سلیکٹ ہوئے تو انہوں نے اپنا جو ان کا ایریا تھا حلقہ 161،
اس کو انہوں نے چمکا کے رکھ دیا. وہاں پہلے سڑکیں نہیں تھیں، پانی کا نظام نہیں تھا. مولوی صاحب مطلب یہ ایک شخصیت تھی، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا ود دی گائیڈنس آف قرآن کی روشنی میں. وہ اپنی زندگی کو انہوں نے اس روپ اور اس رنگ کے ساتھ چلایا کہ وہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی خدمات سر انجام دیتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، بطور بھائی، بطور شوہر، بطور کزن، بطور بھتیجا، بطور بھانجا. مولوی صاحب کا ہر کردار مکمل کردار تھا. وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ان کے ہر بات، ہر انداز اور ہر رنگ سے پیار ہی پیار جھلکتا تھا، عمل ہی عمل جھلکتا تھا. تو مولوی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے کردہ نہ کردہ گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے سفر کو آسان کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں صرف مختصراً یہی کہہ سکتی ہوں مولوی صاحب کے بارے میں کہ میں وکالت کے پروفیشن میں آئی. مولوی صاحب اور مولوی محمد فیضان، ان کا حکم تھا، ان کی حکم بجاوری میں میں اس پیشے میں آئی. اور اس میں مولوی صاحب نے مجھے جس طرح میری رہنمائی کی، بڑے مولوی صاحب نے بھی اور مولوی سلطان عالم صاحب نے بھی، مجھے میرے پیشے میں، میرے پروفیشن میں جتنا اعتماد، مضبوطی، کانفیڈنٹ اور صلاحیتیں اور قابلیت مجھے ملی، اس میں مولوی صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی سپورٹ اس کے اندر شامل ہے. اللہ تعالیٰ انہی تمام باتوں کے وسیلے سے ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. دیکھو تو کتنی دور ستارے چلے گئے، دیکھو تو کتنی دور ستارے چلے گئے، آنکھوں میں جو بسے تھے نظارے چلے گئے. میں زندگی کی راہ میں تنہا ہی رہ گئی، ایک ایک کر کے سارے سہارے چلے گئے. دشوار زندگی کے کٹھن راستوں میں ہم ہر موڑ پر انہیں پکارے چلے گئے. کتنی حسین ہے موت، کتنی حسین ہے موت کی آغوش دیکھیے، کتنی حسین ہے موت کی آغوش دیکھیے، جس میں ہمارے جان سے پیارے چلے گئے. جس طرح کوئی ہنس کے شب و غم گزار دے، ہم زندگی کو یوں ہی گزارے چلے گئے. مولوی صاحب زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے مجھے کچھ بڑے قیمتی لنکس، تحفے مجھے بھیجے. کووڈ کے دنوں میں انہوں نے مجھے ایک وہ پرانی غزل بھیجی جس میں مہمانوں کے آنے جانے کا ذکر تھا. وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. ایک مدت سے میرے گھر کوئی آیا نہ گیا، ایک مدت سے میرے گھر کوئی آیا نہ گیا، فون سے حال ہی بس پوچھا بلایا نہ گیا، ایک مدت سے کوئی. اور اسی طرح اپنے دل کا حال انہوں نے اپنی موت سے، ڈیتھ سے کوئی تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے مجھے ایک غزل جو کہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے صاحبزادے نے غالباً کسی اسٹیج پروگرام میں گنگنائی تھی، وہ انہوں نے مجھے بھیجی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نگہت یہ سنو، یہ میرے دل کا حال. دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا،
دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا، کٹ تو گیا ہے کیسے کٹا یہ نہ پوچھئے، کٹ تو گیا ہے کیسے کٹا یہ نہ پوچھئے، یارو سفر حیات کا آسان تو نہ تھا، دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا، تھی جن کے دم سے رون کے شہروں میں جا بسے، تھی جن کے دم سے رون کے شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یوں ویران تو نہ تھا۔ آپ یقین کریں کہ وہ دونوں چیزیں میں نے اپنے پاس سیو کی ہوئی ہیں، اور میں ہر دوسرے دن تیسرے دن ان کو بطور خاص بیٹھ کر سنتی ہوں، اور پھر ان کے باتوں کا جواب بھی دیتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ میاں میرے بھائی جان کو بہت سکون اور اطمینان عطا کرنا، اللہ ان کے درجات بہت بلند کرنا، بس ان کے لیے آسانیاں کر دینا، ان کے دل کو ٹھنڈا کر دینا، ان کو جنت میں جگہ دینا، آمین ثم آمین۔ Dear respected audience, Assalamu alaikum. This is Ayaz Akbar from Multan. I would like to contribute my few words and thoughts for Sultan Alam Sahab. I know Sultan Alam Sahab since my childhood as inspiring figure of Multan. And in fact, it won't be wrong to say that I have known his family since I was a toddler. My elders had very close relations with Sultan Sahib's uncle and aunt Faizan Sahib and Mrs. Faizan, as well with the Furqan Sahib, the father of Sultan Sahib, for decades. By virtue of my late mother's association with the education department, I got chance to see Mrs. Faizan in many get-togethers and the events. I have always observed this entire family working for the welfare of people. This is indeed a reflection of empathy and compassion Sultan Alam Sahib carried. In terms of my personal engagement with him, I had always turned to him for guidance. When I started my career in banking and was posted in corporate segment, I used to get the guidance from him. He was an important figure of Multan. Being a noted lawyer, having also served as member Provincial Assembly and special judge for a special court, he was also known for his long association with the cricket of Multan. He, along with many alumni of Emerson College, previously called Government College, Multan, including my cousin Riaz Bhai, was the spearhead of restoring the glory of Emerson College. He is indeed a sad demise and a big loss for Multan. I truly say that he is the one of very few people whose absence would be felt strongly. I still remember the beautiful home of Mrs. Faizan, Sultan Bhai, Shami Baji, Rafi, and of course Nigat Bhan.
بلکہ گلگشت جو ہے وہ ان کے گھر سے پہچانا جاتا تھا، چونکہ ہمارا بچپن سارا ہر فنکشن میں ان کے گھر گزرا. آئی آلویز چیریش my affiliation, love and regards for all the family members. I pray and wish Sultan Alam Sahab rest in best abodes in the Jannah. Ameen summa ameen. Thank you very much all. ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. سلطان عالم انصاری کی موت کی خبر دھماکہ بن کر ہمارے اوپر ٹوٹی. ہمارے ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں، ان کی فیملی سے، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، پھر ان کے چچا چچی فیضان صاحب، بیگم فیضان، پھر ان کے بچے، ہمارے بچے. ملتان میں ہم سب اتنا زیادہ ساتھ رہتے تھے کہ ہر وقت کا آنا جانا، ہر وقت کی تفریحیں، پکنکیں، کھانا ساتھ کھانا اور بیڈمنٹن کھیلنا، اسکریبل میں لڑائیاں کرنا. اور یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب میں نے سلطان کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ ینگ خوبصورت لڑکا، بہت تمیز طریقے کا، تہذیب اور اخلاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ویسے لڑکے آج کل نظر نہیں آتے جب ہم ان سے ملے تھے. اور پھر سالوں ہم لوگ ملتے رہے اور بہت ہی اچھا وقت ہم نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے. ہنستے کھیلتے اتنے سال گزر گئے، اور اب یہ بہت ہی بڑا صدمہ ہے ان کی اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. اور میں ان سب کے غم میں برابر کی شریک ہوں. نرگس، مہربان، نگہت، رشا، محمود، منصور اور سب خاندان والے ہماری طرف سے تعزیت قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے. یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اللہ برداشت کی طاقت دے دے گا. اور ہمیں تو اور اللہ کرے کہ تم سب ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے نام روشن کرو. میری دعائیں تم سب کے لیے ہیں. جی السلام علیکم. آج کی یہ نشست محترم سلطان عالم انصاری بھائی کی یاد میں ہے، تو اس حوالے سے میں ایک نظم پیش کرتی ہوں. یادوں کی جلتی شمع. دن گزرتے جائیں گے، یادیں بکھرتی جائیں گی. دن گزرتے جائیں گے، یادیں بکھرتی جائیں گی. جانے والے لوٹ کر لیکن کبھی نہ آئیں گے. دن گزرتے جائیں گے، یادیں بکھرتی جائیں گی. جانے والے لوٹ کر لیکن کبھی نہ آئیں گے. عمر بھر یادوں کو یوں ہی ہم سمیٹے جائیں گے. عمر بھر یادوں کو یوں ہی ہم سمیٹے جائیں گے. سانحے کتنے ہوئے اور ساتھ کیا کچھ لے گئے. راستوں پر ہی نہ جانے بجھ گئے کتنے چراغ. ان چراغوں نے لکھی دکھ درد کی ایک داستاں. کتنی خوشیاں ساتھ اپنے لے گئے یہ حادثے. کتنی خوشیاں ساتھ اپنے لے گئے یہ حادثے. آج ہم ان کے لیے دیں اپنی یادوں کا خراج. آج ہم ان کے لیے دیں اپنی یادوں کا خراج. آج شمع کچھ جلا لیں، آج شمع کچھ جلا لیں. بھیگتی آنکھوں سے ہم، بھیگتی آنکھوں سے ہم. بہت شکریہ. میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں مولوی سلطان عالم مرحوم کے لیے اپنے خیالات ریکارڈ کراؤں. ان کی شخصیت اتنی ہمہ گیر اور کمپوزٹ تھی جو نئی نسل کے لیے ایک بہت بڑا رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے. اور میں نے خصوصاً جو وقت میرے والد کے ساتھ ان کا جو گزرا، جس میں میں دیکھتا تھا کہ میرے والد ان کو اپنا دست راست سمجھتے تھے، اور اس کی بنیاد تھی وہ ٹرسٹ اور وہ یقین جو میرے والد کو ان کی پرسنالٹی پہ تھا اور جس طرح وہ ان کو کیری کرتے تھے. میں نے بھی ان سے یہی ساری چیزیں لرن کی، اور وہ کامل یقین ایک پرسنالٹی پہ ہونا مجھے ان نے بہت
پوری زندگی گائیڈنس دی، اور میری ایجوکیشن اور میرے پروفیشنل کیریئر میں جس جگہ بھی مجھے سخت ڈیسیجنز لینے پڑے اس میں مولوی صاحب نے مجھے بڑی رہنمائی میری کی اور ہمیشہ مجھے صحیح راستے کی طرف گائیڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے نسل یا یہ جو نوجوان آج کل کے ہیں، اگر ان کی شخصیت کو ریڈ کریں اور ان کے تمام پہلو کو کچھ دیکھنا چاہیں تو ان کا وہ ایکسپیرینس کورٹ سے لے کے گھر سے لے کے لائف میں ایز اے پولیٹیکل فگر ایک انتہائی ایریکٹ اور با کردار شخصیت تھی ان کی، جو ایک سچے پاکستانی کا نمونہ تھے ان کی. میں اس پر اپنے خیالات کو اختتام کروں گا. السلام علیکم. میرا نام مہربان عالم انصاری ہے. میں چھوٹا بھائی ہوں مولوی سلطان عالم انصاری مرحوم کا. کیا کہوں، صرف یہی احساسات ہیں کہ وی آلویز مس ہم. ہی واز my elder brother, he was my father, he was my guidance, he was my everything. And but anyway, everybody has to go from this world, and Alhamdulillah, we all pray that he has the best place in Jannah. He has done all the good works, and دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے. سلطان عالم صاحب، میں 17 سال کا تھا جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، and I know how he held my hand, how he guided me towards my education, my professional career, and never let me know that what financial difficulties we had and we were facing, which I came to later on. So Alhamdulillah, the time has passed. I'm in Canada now, and I could not even participate in his final demise to his abode, and because of the COVID, could not travel those days. My heart and soul misses him, and feel like coming to Pakistan, but then I come to know that he is not there, though my sister is there in Islamabad, and I have to visit her very soon. انشاءاللہ میں ملتان بھی جاؤں گا. ان کے بیٹے وہاں پر ہیں، منصور. تو انشاءاللہ تعالی I have a lot of things to share with him, and what he has left behind in terms of his legacy. And I know he was building a mosque, he was building some other thing, he was working on some other things. So دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو وہ اچھے کام کر گئے جس سے لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. ہم تو خیر I'm a younger brother, so I always miss him and remember. تو اللہ کرے میں جو وہ کہا کرتے تھے I could fulfill them and carry forward his wonderful family unity training and his thoughts about Pakistan and rest of the things. میری طرف سے یہ میں کافی I can't speak at the spur of this moment, but I have a lot of thoughts, and اللہ کرے ہم جو ان کی کچھ کام کر رہے تھے، مجھے پتا ہے they was writing a book, he was working on some other aspects. I think میری بڑی بہن جو ہے نرگس نشاط, she might be working on it. نگہت جو ہیں she might be working on it. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اس ایونٹ کا, اور میری طرف سے اللہ حافظ. اینڈ وی شوڈ آلویز کنٹینیو اینڈ پرے فار ہم, اینڈ آئی ڈو اٹ فار ہم ان آل مائی پریئرس. اللہ حافظ اینڈ بیسٹ وشز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ سے کینیڈا کی ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے مخاطب ہوں۔ آج سرفراز خان صاحب نے جس حوالے سے مدعو کیا ہے وہ میرے لیے انتہائی خاص ہے۔ مولوی سلطان عالم انصاری صاحب مرحوم کی وفات کو 1 سال بیت گیا، اور ان کی باتوں کو، ان کی ہدایتوں کو یاد کر کے ہم تجدید عہد کر رہے ہیں کہ ہم آنے والی جنریشن کے حوالے سے مولوی صاحب کی دی گئی تعلیمات اور ان کی بتائی ہوئی جو ہدایات ہیں ان کو دوبارہ سے ریفریش کر رہے ہیں۔ میں سرفراز خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی یاد میں، جیسے میرے نانا اور اب میرے ماموں مولوی سلطان عالم کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ مولوی صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگ ان کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے پچھلے سال ان کے تعزیتی ریفرنس میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، اور یقیناً اس پروگرام کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے پیغامات آپ تک پہنچے ہوں گے۔ مگر میں مولوی سلطان عالم صاحب کے حوالے سے 2 باتیں یا 2 پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں اظہار خیال کرنا میں اپنا حق سمجھتا ہوں۔ اول یہ کہ مولوی صاحب میرے لیے میرے محسن، میرے رہنما، میرے گائیڈ، میرے سینئر اور ماموں ہونے کے ساتھ ساتھ میرے دوست بھی تھے۔ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لینا، ان کی خاموشی سے مشورے کو سمجھ جانا، اور ان کی بتائے ہوئے وہ چند الفاظ، قیمتی الفاظ جو وہ اپنے گفتگو میں ادا کیا کرتے تھے، ان سے زندگی کے معاملات کو سلجھانے اور الجھنوں کو سلجھانے کا رستہ دیکھا کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے میں اپنا تعلق مولوی صاحب سے انتہائی خاص سمجھتا ہوں، اور پھر اپنی زندگی میں ہی انہوں نے میرا ان سے کیا ہوا ایک وعدہ، خاندان کا پہلا بیرسٹر اینڈ سولسٹر ہونے کا، میں نے پورا کیا اور انہوں نے دیکھا۔ تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مولوی صاحب جو کہ میرے انتہائی قریب تھے اور میں ان کے بہت قربت میں رہا، ان کی دوستی کا حق ادا کر گیا۔ پھر دوسرا پہلو یہ کہ مولوی صاحب انتہائی حوصلہ افزائی کرنے والی شخصیت کے حامل تھے۔ آپ انسپائر کیا کرتے تھے۔ میں اس کی ایک عملی نمونہ، عملی مثال آپ کے سامنے موجود ہوں۔ کرکٹ، سیاست، وکالت، خاندانی معاملات اور زندگی کے اتار چڑھاؤ، ان سب میں مولوی صاحب کی شخصیت، ان کی گفتگو انسپریشنل، حوصلہ افزا اور ہمیشہ رستہ دکھانے والی، روشنی دینے والی، ہدایت دینے والی شخصیت تھی۔ تو اس حوالے سے مولوی صاحب نے جو اپنا ایک جسے کہنا چاہیے رنگ، اپنی روشنی میری شخصیت پہ چھوڑی، میں اس کے حوالے سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں مولوی صاحب کہ آپ نے میری شخصیت میں ایک پختگی، ایک جسے کہنا چاہیے محبت اور رہنمائی کا جو عنصر آپ نے چھوڑا ہے وہ تعمر میرے ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اور اللہ سے ایمان ہے کہ روز حشر، میدان حشر، روز قیامت آپ سے جنت کے دروازے پہ ملاقات ہوگی۔ میں سرفراز خان صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مولوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سرفراز خان آپ سے مخاطب ہے۔ میرے سامنے جو اس وقت تحریر ہے یہ محترمہ نرگس نشاط صاحبہ نے اپنے بھائی مرحوم و مغفور مولوی محمد سلطان عالم صاحب کے لیے تحریر کی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے پڑھ کر پروگرام میں شامل کر دوں۔ تو یہ چند الفاظ آپ کی خدمت میں نرگس نشاط صدیقی صاحبہ کی طرف سے۔ تمام تعریف صرف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک وہی ہے۔ انسان کی شخصیت، کردار اور زندگی کو پرکھنے کے لیے 2 اوصاف بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں: دینی امور میں احترام اور دنیاوی معاملات میں راست بازی۔ مولوی محمد سلطان عالم میرے محترم بڑے بھائی کی حیثیت سے
ان دونوں معاملات میں ایک مثالی کردار کے مالک تھے۔ میں نے ان کو بحیثیت مسلمان، انسان، بیٹا، بھائی اور بحیثیت شوہر ان دونوں اصولوں پر سختی سے کاربند پایا۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی تغیر کا دوسرا نام ہے اور ہر نیا کام انسان کی اندرونی کیفیات میں تغیر پیدا کر دیتا ہے، مگر بنیادی اصولوں سے ایک جامع شخصیت میں ارتعاش پیدا نہیں ہوا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان عالم نے زندگی کے ہر چیلنج کو حکم خداوندی سمجھ کر قبول کیا اور امانت خیال کرتے ہوئے، ذمہ داری سے حفاظت کرتے ہوئے ہر حقدار تک اس کی امانت پہنچائی۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو آنے والی نسلوں کے لیے ایک زندہ مثال بن چکا ہے، اور ان کی مستقل مزاجی، بردباری، تحمل، صبر و شکر خاندان کی نئی نسل کے لیے مثال ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائی کی بشری کمزوریوں کو درگزر فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ از قلم ہمشیرہ نرگس نشاط۔ یہ مولوی صاحب کی آخری دنوں کی تصویر ہے۔ وہ اس طرح سے دکھتے تھے، یہ ان کا روپ تھا، اور جس طرح سے ان کا شغف قرآن اور مذہب کی طرف وہ جتنا راغب ہو گئے تھے، اور جس طرح انہوں نے قرآن شریف کو پڑھنا اور سمجھنا اور سیکھنا شروع کیا تھا، اور نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی وہ جس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، تو ان دنوں ان کا یہ مطلب آخری دنوں میں یہ ان کی شکل اس طرح کی تھی، اور وہ اس طرح دکھتے تھے، سفید گلاب کی طرح، میرا پیارا بھائی، میرے باپ کی طرح میرا بھائی۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام، بے مہر زبانیں بند ہوں گی، یہ پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، ہمواری یہ ہر نفس سلامت، دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا، کامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا۔ کیا بات! معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا، جز تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی۔ اپنے پیچھے زندگی کے ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جنہیں ہم زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولوی محمد سلطان عالم انصاری کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین یا رب العالمین۔